اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو درود تنجینہ کے متعلق ہے۔ درود تنجینہ کے ذریعے ہماری کون کون سی دعائیں کس طرح قبول ہوتی ہیں اور درود تنجینہ کو اپنی زندگی میں پڑھنے سے کون سے معجزات واقع ہوتے ہیں، کون سے کرشمات ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہن کی کہانی ہے، وہ اپنی زندگی کا مشاہدہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کی فیملی بہت ہی سخت اصولوں کی پابند تھی، بہت ہی سخت مزاج تھے، اس کے بھائی ابو امی سب بہت سخت مزاج تھے۔ اگر گھر میں کوئی کزن وغیرہ کوئی مرد حضرات آ جاتے تو انہیں مردان خانے میں ہی بٹھاتے۔ کبھی کبھار کوئی اگر ایسے کزن آ جاتا تو اسے یہاں اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا لیتے، ورنہ سارے ہی مردان خانے میں ہی ہوتے تھے۔ تو اسی طرح ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کون مرد آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اور اگر کبھی سامنا ہو بھی جاتا تو ہم بہت دور سے انہیں سلام کر دیتے، ہمیں ہاتھ ملانے کی یا ان کے سامنے جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ اسی طرح میرے رشتے آنے شروع ہوئے، لیکن میرے فیملی والوں انکار کر دیتے تھے، میری عمر چھوٹی تھی اس وجہ سے۔ تو وہ بہن بتاتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی فیملی میں کسی کی شادی پہ گئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ میرے دور دراز کے امی کے دور دراز کے رشتہ دار آئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ جو ایک آنٹی تھی وہ میری امی سے مل رہی تھی، امی کی دور کی کزن تھی، اور وہ دور سے ہی اپنی فیملی کا تعارف کروا رہے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ بہن بتاتی ہے کہ میں امی کے ساتھ بیٹھی تھی اور میں بھی ان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ ان کی فیملی میں کون کون ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ دور سے ہی مجھے ایک لڑکے کی ایسے جھلک نظر آئی۔ بہن بتاتے ہیں کہ مجھ سے کافی عمر میں بڑا تھا، لیکن جب میں نے ان کو دیکھا صرف ایک جھلک ہی دور سے دیکھی، اتنا کہ بس مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ ان کا کوئی بیٹا ٹھہرا ہے۔ شکل بھی میں نے اتنی واضح نہیں دیکھی تھی۔ تو وہ بہن بتاتے ہیں کہ بس میرے دل میں یہ خواہش جاگی کہ اللہ کرے میرا رشتہ اس شخص سے ہو جائے، حالانکہ وہ مجھ سے ایج میں بھی بڑا تھا۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ میں نے درود تنجینہ کو پڑھنا اسٹارٹ کیا، میرے لیے اور بھی رشتے وغیرہ آ رہے تھے، تو میرا دل کہیں اور راضی نہیں ہو رہا تھا، اور میں یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ میری فیملی والے بہت سخت تھے، بہت اصولوں کے پابند تھے۔ تو وہ بہن بتاتے ہیں کہ میں نے بس یہ بات اپنے دل میں رکھ لی، میں نے کسی سے بھی ذکر نہیں کیا، نہ بہنوں سے، نہ امی سے، نہ اپنے فرینڈ سے، کسی سے بھی ذکر نہیں کیا۔ بس میری ایک خواہش تھی کہ میرا اس فیملی میں رشتہ ہو جائے، کیونکہ وہ آنٹی بھی اخلاق کی بہت اچھی تھی، بہت نائس تھی۔ تو وہ بہن بتاتے ہیں کہ میں اس طرح درود تنجینہ پڑھتی تھی اور یہی دعا کرتی تھی کہ اے اللہ اگر یہ شخص میرے حق میں بہتر ہے تو میرا اس سے رشتہ ہو جائے۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ میں نے 2 مہینے تک ہی درود تنجینہ کو اپنے معمول کا حصہ بنایا، ڈیلی میں 100 مرتبہ پڑھتی تھی، اور یہ معجزہ ہوا کہ وہ لوگ اچانک ہمارے گھر آئے اور میری امی سے رشتے کی بات کی۔ میری امی کنفیوز ہو گئی تھی کہ یہ لوگ کبھی ہمارے گھر اتنا نہیں آئے تو اب کیوں آئے ہیں، لیکن جب انہوں نے رشتے کی بات کی تو وہ فیملی امی ابو سب کو ہی اچھی لگتی تھی۔ تو اس طرح امی نے سوچنے کا ٹائم مانگ لیا کہ وہ گھر والوں سے بات کریں گی، اس طرح وہ لوگ چلے گئے، اور انہوں نے ساتھ جو بات بتائی میں خود بھی حیران رہ گئی تھی کہ یہ جو لڑکا ہے اس کی پہلے کہیں اور انگیجمنٹ ہوئی تھی، اور 2-3 مہینے انگیجمنٹ بھی رہی، شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، لیکن ایک دن اچانک لڑکی والوں نے خود ہی رشتہ توڑ دیا تھا۔ تو 1 ماہ تک وہ لوگ رشتہ ڈھونڈتے رہے لڑکے والے۔ تو آنٹی کہتی ہیں کہ مجھے آپ کے گھر کا خیال آیا کہ میں یہاں پہ آپ کی بیٹیاں ہیں، میں یہاں پہ رشتے کے لیے آ جاؤں۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ میں 3-4 نمبر پہ تھی، لیکن بس انہیں میں پسند آ گئی تھی، اور آنٹی نے ڈائریکٹ میری ہی بات کی کہ آپ کی فلاں والی بیٹی ہمیں چاہیے، حالانکہ میرا ان سے نہ ہی قسم کا کوئی کانٹیکٹ تھا، نہ ہی کسی قسم کا ان سے کوئی رابطہ تھا۔
بس میرے دل میں خواہش جاگی تھی اور میں نے اللہ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا اور ساتھ میں دعائیں مانگتی رہی اور درود تنجینہ پڑھتی رہی۔ اسی طرح 15 دن کے اندر اندر وہ بہن بتاتے ہیں کہ میری اس سے انگیجمنٹ ہو گئی تھی اور 4 مہینے کے اندر ہماری شادی ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے میری وہ دعائیں قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو میرے حق میں بہتر ثابت کیا۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بچے بھی عطا کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹے بھی دے دیے ہیں، اور میں اتنی خوش ہوں اپنی زندگی میں کہ وہ میرے ہسبینڈ بہت بہت نائس ہیں، میری فیملی بہت اچھی ہے، سسرال والے بہت اچھے ہیں، میری نندیں، میرے دیور، میرے ساس سسر سب بہت اچھے ہیں، میری بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، دیورانیاں سب بہت اچھی ہیں۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ میں نے صرف اللہ کے حضور اپنی دعائیں پیش کیں، گڑ گڑا کر دعا مانگتی تھی، کسی کو بھی نہیں بتاتی تھی، لیکن بس میری ایک خواہش تھی دل میں کہ اللہ میری اس جگہ پہ شادی ہو جائے، لیکن میں نے کوئی غلط قدم بھی نہیں اٹھایا تھا، نہ ہی کوئی ملاقات کی تھی، نہ ہی کوئی میں نے کانٹیکٹ کیا تھا، بس میرے دل میں خواہش جاگی تھی اور میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ نے میری خواہش درود تنجینہ کے ذریعے پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے میری تمام دعائیں درود تنجینہ کے ذریعے پوری کر دی۔ میری زندگی میں جو بھی مشکلات آتی ہیں، جو بھی معاملات آتے ہیں، جو بھی تکلیف آتے ہیں، میں درود تنجینہ کو مسلسل پڑھتی ہوں، اللہ تعالیٰ میری مشکل حل کر دیتا ہے، چاہے وہ رزق کی ہو، چاہے وہ اولاد کی ہو، چاہے وہ شادی کی ہو، چاہے وہ جس چیز کی بھی آپ کو پریشانی ہو، آپ درود تنجینہ کو پڑھیں، جو بیماری ہو جس کا علاج نہ ہو، آپ درود تنجینہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، آپ کے تمام مشکلات حل ہو جائیں گے۔ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھیں، درمیان میں درود تنجینہ پڑھیں، جتنی بار آپ پڑھ سکتے ہیں تاک نمبرز میں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں قبول کر دے گا، تمام حاجات پوری کر دے گا، تمام خواہشات پوری کر دے گا۔ تو آپ کی حاجات، آپ کی خواہشات، آپ کے مسائل جس قسم کے بھی ہیں، چاہے وہ صحت سے متعلق ہیں، چاہے وہ رزق سے متعلق ہیں، چاہے وہ دشمنی سے متعلق ہیں، چاہے وہ لڑائی جھگڑے سے متعلق ہیں، چاہے وہ شادی سے متعلق ہیں، اولاد نرینہ سے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خواہشات پوری کر دے گا۔ درود تنجینہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا و آخرت کی مشکلات آسان کر دے گا، آپ کی دنیا و آخرت سنوار دے گا، آپ کی قبر بھی روشن ہوگی، آپ کی دنیا بھی منور ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکلات حل ہو جائیں، آپ کے کسی قسم کا آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہ آئے، آپ درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ درود شریف کا ہر صیغہ ہی خوبصورت ہے، چاہے وہ درود ابراہیمی ہے، چاہے وہ درود تنجینہ ہے، چاہے وہ درود خضری ہے، چاہے وہ چھوٹے درود شریف ہیں، آپ جو بھی درود شریف پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے آپ کے تمام مشکلات حل کر دے گا، آپ کی تمام مسائل حل کر دے گا۔ درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ درود شریف کا ہر صیغہ ہی خوبصورت ہے، چاہے وہ درود ابراہیمی ہے، جو بھی درود شریف ہے، درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی پرسکون ہو، تکلیفوں سے، آزمائشوں سے آزاد ہوں آپ، تو آپ درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا و آخرت سنوار دے گا۔ درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں اور گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات پوری کرے گا، آپ کی تمام فریاد سنے گا۔ بس ہم انسان بے صبر ہو جاتے ہیں، ایک کے آگے روتے ہیں، دوسرے کے آگے روتے ہیں، اللہ کے حضور اپنے درخواست پیش کریں، اللہ آپ کی ضرور سنے گا انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔